الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ المولانا العظیم۔ سورہ حجرات کی یہ 11ویں آیت تھی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سماج میں عام برائیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے سدباب کے لیے آیت میں رہنمائیہ ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی بھی ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرے۔ اس کا امکان ہے کہ وہ تم سے اچھے ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو حقیر سمجھنے کے لیے کسی کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ جو چاہے جس کو حقیر سمجھے، جو چاہے جس سے جو کہے کچھ بھی کہتا چلا جائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص بڑا کالا کلوٹا تھا۔ ایک صاحب نے جب ان کو دیکھا تو اس کے رنگ کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے۔ تو اس جو کلر سے کالا شخص تھا، جس کا رنگ جو ہے کالا تھا، اس شخص نے بڑا اچھا اس کو جواب دیا، لکھنوی زبان میں جواب دیا تھا کہ ماٹی پر حسد ہو یا کمہار پر، یعنی مٹکے پر تم ہنس رہے ہو یا بنانے والے کمہار پر تم ہنس رہے ہو۔ تو اس مثال میں بھی ایک اچھا سبق ہے کہ کوئی انسان اگر کسی پر ہنس رہا ہے، کسی کا ٹھٹا کر رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کو طعنہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان والوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی تخلیق پر ہنس رہا ہے، کوئی مثال کے طور پر پست قد ہے، چھوٹے قد والا ہے، اگر اس پر ہنسا جا رہا ہے یا اس کو ہنسی اور مذاق کے طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ اس پر تو نہیں ہنس رہے ہیں، اصلاً وہ اللہ کی تخلیق پر ہنس رہے ہیں، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح کسی کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی ہو، کوئی ایک آنکھ سے اندھا ہو، کوئی کان سے بہرا ہو، کوئی پاؤں سے لنگڑا ہو، اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ خدا کی کاریگری پر اور خدا کی قدرت پر ہم ہنس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کیونکہ یہ ہنسنا درست نہیں ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جس شخص پر تم ہنس رہے ہو، اس شخص کا مقام، اس شخص کا اخلاص، اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کی نفلیں، اس کی تہجد، اس کے اعمال تم سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہو، اور خدا کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہو، خدا کو اس کی تہجدیں پسند آتی ہوں، خدا کو اس کی دعائیں بڑی پسند ہو، فرشتے جس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ اعمال کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے اور اچھائیوں سے وہ مالا مال ہو، جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو۔ اس لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا، اپنے سے چھوٹے کا، اپنے سے بڑے کا، اس کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑائے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتوں کا تذکرہ اس میں خاص طور سے الگ فرمایا، نہ کوئی عورت کسی عورت کا، اپنی جیسی عورت کا مذاق اڑائے، کیونکہ ممکن ہے
کہ وہ عورت تم سے زیادہ ہو، اس کی وہ تہجد بھی پڑھتی ہو، چاشت بھی پڑھتی ہو، اشراق بھی پڑھتی ہو، اوابین بھی پڑھتی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہو، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عیب جوئی سے، تانا زنی سے، تبصرہ بازی سے، تانے دینے سے منع فرمایا، اور بطور خاص عورت کا ذکر فرمایا، کیونکہ عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جہاں دو چار عورتیں مل کر بیٹھ جائے اور خالی وقت میسر آ جائے تو ایران اور توران کی باتیں ہوتی ہے اور آپس کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی اپنی بہو کی غیبت کرتا ہے، کوئی اپنی ساس کی غیبت کرتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی اتہام لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مذاق اڑائی جاتی ہے اور ٹھٹا کیا جاتا ہے، کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کے عورتوں سے یہ ارشاد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کیونکہ عورتوں سے کہا کہ جس کی تم مذاق اڑا رہی ہو، جس کا تم ٹھٹا کر رہی ہو، جس کو تم حقیر سمجھ رہی ہو، جس کے لنگڑے پن کا تم اسے تانا دے رہی ہو، جس کے پستقد کا تم اسے پستقد کا اعتبار سے اسے نشانہ بنا رہی ہو، اللہ کی یہاں اس کا کیا مقام ہے؟ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تم سے زیادہ نیکیاں اس کی جھولی میں ہو، وہ تم سے زیادہ تہجدیں پڑھتی ہو، وہ تم سے زیادہ اللہ کی ضربیں لگاتی ہو، وہ تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہو، اس کا دل رسول اللہ کی محبت سے بھرپور ہو، وہ ایک ایک سنتوں پر عمل کرتی ہو، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرتی ہو، اسلامی تعلیمات کا پورا خیال رکھتی ہو اور سنتوں کی پابند ہو، با حیا ہو، با پردہ ہو۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی عورت کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا الگ سے تذکرہ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم برے انداز سے اپنا ذکر نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ بھی معاشرے میں ایک بڑی بیماری ہے کہ ہمارے بچوں کے ماں باپ بہتر سے بہتر نام رکھتے ہیں اور پھر وہ بچے آگے چل کر جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک ٹوپن نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر ٹھینگنا ہے، چھوٹے قد کا انسان ہے جس کا قد بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، اس کو معاشرے کے اندر سب لوگ یہ کہنے لگتے، ناٹا کہنے لگتے ہیں، ٹھینگنا کہنے لگتے ہیں، بھٹا کہنے لگتے ہیں، طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو مذاق کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ لمبا ہو تو اسے لمبو کہا جاتا ہے، کوئی جو ہے ایک آنکھ سے معذور ہو تو اسے اندھا کہا جاتا ہے، کوئی پیر سے لنگڑا ہو تو اسے لنگڑا کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہنا شریعت کی اور اسلام کی تعلیم کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی خیال رکھیے، میں ماں باپ سے بھی درخواست کروں گا کہ جب اپنے بچوں کے آپ بہتر نام رکھ رہے ہیں تو گھر میں لاڑ اور پیار کی آڑ میں اپنے بچوں کے نام نہ بگاڑے جائے، کوئی ٹوپن نام نہ رکھے جائے۔ اگر ٹوپن نام رکھو گے تو یہ بچہ بڑا ہوتا چلے گا اور پورے معاشرے میں، پورے خاندان میں، پورے سماج میں، پورے رشتہ داروں میں اسی ٹوپن نام سے وہ مشہور ہو جائے گا اور وہی نام اس کا چل پڑے گا۔ اصل نام جو ماں باپ نے صحابہ کے نام رکھے، اپنی بچیوں کے صحابیات کے نام پر نام رکھیں، اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر نام رکھیں، وہ نام غائب ہو جائے گا اور ٹوپن نام مشہور ہو جائے گا۔ اس لیے یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ کسی کو ٹوپن نام سے اور برے القاب سے اور برے ناموں سے پکارا جائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان جب تمہیں مل گیا ہے اور ایمان تمہارے اندر آ گیا ہے، تم اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہو، رسول کی شریعت پر مٹتے ہو، تو تمہیں اللہ کا یہ پیغام ذہن اور دماغ میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ جو نصیحتیں کی جا رہی، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ عورت نہ مرد کی مذاق نہ اڑائے، عورتوں کی مذاق نہ اڑائے اور کسی کی نہ اڑائے، چاہے عورت مرد کی مذاق اڑا رہی وہ بھی جائز نہیں، مرد کسی عورت کی مذاق اڑا رہا ہے وہ بھی جائز نہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بہت گندی بات ہے، گندا طریقہ ہے، گندا مزاج ہے اسلام اور ایمان کے مل جانے کے بعد، کیونکہ ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے تو سمجھ لو کہ وہ بد راہ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔
یعنی وہ راستہ بھٹک چکا ہے۔ اس لیے ہم کوئی برے القاب سے اپنے بچوں کو نہ پکارے، کسی کا سماج میں نام بگڑ گیا ہو تو ہم نہ استعمال کرے، ورنہ ہم اللہ کی اس وعید کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسے توبہ کر لینی چاہیے اور جو ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے نام سے، بہتر نام سے اسے پکارنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ دکھنے میں بڑے سادے سیدھے ہوتے ہیں، ان کے لباس بھی میلے ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، خدا کے یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم انہیں حقیر کسی بھی صورت میں نہ جانیں۔ اور یاد رکھیے اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، کسی کو برے نام سے پکارنے کے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرا اخروی نقصان بھی ہوتا ہے۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، آدمی اس کو کمزور سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صاحب ثروت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے اس کو حقیر سمجھ کر جو ہے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ جب حقیر شخص کو کوئی طاقت میسر ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے اس میں ایک انتقام کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور آگے چل کر وہ اس انتقام سے رکتا نہیں ہے۔ خلافت عباسیہ میں ایک شخص تھے، ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو لوگ چڑھاتے تھے، اس کی ناک بہت زیادہ بڑی تھی، تو جب اس کو سلام کرتے تھے تو سلام اس طرح کرتے تھے، السلام علیکما، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم دونوں پر سلامتی ہو، یعنی تجھ پر بھی سلامتی ہو اور تیری ناک پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب وہ شخص پوچھتا کہ بھئی تم نے دو کس کو سلام کیا، تو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ لوگ جو ہے ایک راستہ نکال لیتے کہ فلاں شخص دور سے آ رہے تھے، ہم نے اس کو سلام کیا اور آپ کو سلام کیا، تم دونوں کو سلام کیا۔ تو وہ شخص کے ذہن میں وہ بات آ جاتی کہ یہ جو ہے میری مذاق اڑا رہے ہیں، میرا ٹھٹا اڑا کر رہے ہیں۔ تو جب اس شخص کو خلافت عباسیہ میں ایک عہدہ مل گیا اور وہ بڑے پوسٹ پر چلا گیا تو اس نے انتقاماً ان تمام لوگوں کو قتل کروا دیا جو اسے چڑھاتے تھے، تانا دیتے تھے اور ناک کے نسبت سے اسے چڑھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے تو دنیاوی نقصان ہوا اور اخروی نقصان تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اس لیے ان تعلیمات میں موجودہ دور میں ان تعلیمات کی روشنی میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھائی بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کو اپنی عزت، ان کے احترام کو اپنا احترام، ان کی راحت کو اپنی راحت، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف، ان کے غم کو اپنا غم سمجھے گے تو ایک اچھا معاشرہ، اچھی چیزیں وجود میں آئے گی، اور پھر جو ہے ایک صالح معاشرے کا جو دنیا میں دور دورہ ہوگا، ایک صالح معاشرہ دنیا میں وجود میں آئے گا، لوگ امن کی، چین کی، سکون کی زندگی گزارے گے، اتحاد اور اتفاق باقی رہے گا، نفرتوں کی دیوار ختم ہو جائے گی، ہر ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے گا اور انتقام کا، بدلہ لینے کا مزاج ختم ہوگا، اور لوگ جو ہے شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے، وہ دنیا میں بھی سکون کی زندگی جئیں گے اور اخروی نعمتوں سے وہ ضرور سرفراز کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔